قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سنیے گا، ہمیں سب کی بولی نہیں سننا ہے۔ لوگ صحابہ کا نام لے کر صحابہ کی عظمت نہیں سمجھ پاتے۔ نام لینا کمال نہیں ہے، ان کے عقیدے کو چلو جب کمال ہے۔ نام لیتے ابو بکر صدیق کرے کیا تو دیکھا کیا با کرے کہ نہیں تو دیکھا کرے نہ کہیں کو ہم دکھاتے۔ ابو بکر صدیق نبی کی پیدائش کا جب دن آتا تھا نا، پورا مہینہ قیمتی اونٹوں کو ذبح کر کے نبی کے نام پہ لنگر کھلاتے تھے۔ صحابہ کرے کیوں؟ صحابہ جو کرے تو کر سکتا۔ اٹھائے اسلام کی تاریخ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سرزمین پہ تشریف فرما ہے۔ ایک بادشاہ نے خفیہ پلان بنا کر کسی کو بھیجا کہ جاؤ نبی کو دیکھ کر آؤ، ان کی فوج کتنی ہے۔ ایک تاریخ کی بات میں کہہ رہا ہوں، جو لوگ ہمیں دور سے سنتے ہیں میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے بندے اگر اللہ نے آنکھیں دی ہے، تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے تو آئیے نہ امام اعظم کی مان، نہ امام احمد رضا کی مان، نہ میرے غوث کی مان، نہ میرے غریب نواز کی مان، اسلام کی تاریخ کی بات مان۔ اسلام کی تاریخ، اسلام کی ہسٹوری ہر مدرسے میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ توجہ پڑھے لکھے حضرات، تاریخ۔ بادشاہ کا قاصد بن کر ایک شخص آیا، کیا دیکھنے کے لیے؟ نبی کا بیک گراؤنڈ دیکھنے کے لیے آیا، نبی کی پوزیشن دیکھنے کے لیے آیا کہ ان کی فوج کتنی ہے، ان کی طاقت کتنی ہے، کیا ان سے جنگ کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ جب وہ آیا مدینہ کی سرزمین پر پہنچتا ہے، کسی صحابی سے ملاقات ہوئی کہ بتاؤ اللہ کے نبی جو محمد ابن عبداللہ ہے ان کا محل کہاں ہے؟ میرے نبی کے صحابی مسکرا کہا محل تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں، یہ تو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، جہاں بیٹھ جائے اسی کو محل بنا لیتے ہیں۔ کہاں ملیں گے؟ کہاں؟ اذان کے وقت جب ہوگا، جب اذان کی صدائے آئے گی تو جدھر صحابہ کرام دوڑ پڑیں گے سمجھ لینا صحابہ کے ہجوم کے بیچ میں نبوت کا چاند جگمگا رہا ہوگا۔ اذان کی آواز کا انتظار کرنے لگے۔ توجہ، پیار محبت سے سنیں۔ آئیے بریلی کی نہیں سننا تو مت سنو، آؤ مدینی کی میں سنا رہا ہوں۔ جب آپ کو پتا چلے گا کہ مدینی کی جو سنا رہے ہیں یہی تو بریلی والا سنا رہا تھا 150 سال سے، ہاں آپ سمجھ میں آئے گا۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہی سناتا رہا میرا امام پورا زندگی میں، اور جاتے جاتے یہ کہہ کر چلا گیا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ کیا کہا امام؟ سنو، اذان کی آوازیں صدائے بلند ہوئی، صحابہ کرام دوڑ پڑے، دیکھا کہ تمام صحابہ کرام کے ہجوم پہ ایک نبوت کا چاند نکلا ہے، جن کا چہرہ ایسا لگ رہا ہے کہ جن کے چہرے پہ چاند ترس رہا ہو۔ قریب گیا، جا کر ہاتھ باندھ کر دیکھا کہ ان کی طاقت کیا ہے، تو کیا دیکھا؟ جب میرے آقا وضو بناتے ہیں اور وضو کا پانی جب زمین پر گرانا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے چلو پہ لیتے ہیں اور اپنے چہرے پہ مس لیا کرتے ہیں۔ کس کی بات؟ غوث پاک کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام کی تاریخ آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے کہا یہ تاریخ تو نہیں پڑھایا جاتا ہے تو میں کہوں گا پھر دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کا تو جو فیس لگایا سب بیکار ہے۔ جب یہ نہیں پڑھایا گیا اور کیا پڑھایا گیا؟ تاریخ کی بات، ہر مدرسے کی کتاب اسلام کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ ہجرت کے بعد یہ واقعہ اٹھا کر دیکھا، آپ کو پتا چلے گا۔ کیا دیکھا کہ اذان کی آوازیں آ رہی ہے، میرے آقا جب وضو بناتے ہیں، وضو کا پانی جب زمین پر گراتے ہیں تو صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے، کوئی چہرے پہ مل لیتا ہے۔ میرے آقا جب ناک صاف کرتے ہیں، جب غرغرا کرتے ہیں، جب میرے آقا پیر دھوتے ہیں تو میرے آقا کے وضو کے غسالہ کا پانی کوئی زمین پر گرنے نہیں دیتا ہے، کوئی چلو پہ اٹھا کر آنکھوں پہ لگا لیتا ہے، کوئی سروں پہ مل لیتا ہے، اور جس کو ہاتھ پہ نہیں
ملتا ہے، دوسرے صحابی اس کے ہاتھ کو مس کر کے اپنے چہرے پہ لگا لیتے ہیں۔ آؤ میں پوچھنا چاہوں گا، اے ابو بکر صدیق، اے میرے نبی کے یار غار، وہ ابو بکر جس ابو بکر کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میری امت کا سردار ابو بکر ہے، وہ ابو بکر جس ابو بکر کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تمام مخلوق میں انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر میرے آقا معراج سے واپس آئے تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر قرب خاص میں لا مقام پہ جب میرے رب نے جو مجھ سے کلام کیا تھا وہ تمہاری آواز میں میرے رب نے کلام کیا تھا، میرے رب کی آواز تیری آواز سے ملتی جلتی نظر آ رہی ہے۔ میرے آقا مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں، آقا نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جو نماز پڑھے گا باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جو روزہ رکھے گا باب الصیام سے پکارا جائے گا، جو حاجی ہوگا باب الحج سے پکارا جائے گا، جو صدقہ خیرات کرنا جائے گا اس کو باب الصدقات سے پکارا جائے گا۔ میرے آقا صفتیں بیان کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کی امت میں کیا کوئی ایسا ہے جو 8 جن کو جنت کا 8 دروازہ بلائے، جنت کا 8 دروازہ جن کا استقبال کرے؟ میرے آقا مسکرانے لگے، فرمانے لگے ابو بکر وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ابو بکر وہ تو ہے، جب جنت میں جائے گا تو جنت کا 8 دروازہ تیرا استقبال کرے گا، جنت کا 8 دروازہ تیرا استقبال کرے گا۔ اتنی شان والا ابو بکر، اتنی عظمت والا ابو بکر، کیا ابو بکر کو میرے نبی نے کہا تھا جب میں وضو کروں تو میرے پانی کو زمین پر گرنے نہ دینا؟ پھر ابو بکر نے چہرے پہ کیوں ملا؟ ہم عمر سے پوچھے عمر تمہاری تلوار سے ساری دنیا ڈر رہی ہے، جس راستے سے تم گزر جاؤ اس راستے سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اے عمر آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والے، اے عمر تمہاری فضیلت تو اتنی ہے۔ آقا کی بارگاہ پہ جبرائیل آتے ہیں اور عمر فاروق کے فضائل پڑھنا شروع کرتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا تھا اے عمر، اے جبرائیل کیا میرے عمر کو آسمان کے فرشتے جانتے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے عمر کو تو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اے جبرائیل میرے عمر کی فضیلت بیان کرو، تو جبرائیل کہتے یا رسول اللہ اگر میں عمر کی فضیلت بیان کروں تو میری آدھی عمر گھٹ جائے گی مگر عمر کی فضیلت کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنی عظمت والا عمر بیٹھا ہے۔ ارے ہم سے پوچھتے ہو ہم کیا ہے یار؟ اپنے پیر کی تاج الشیعہ کی نالین کو اٹھانے والا ہم ہے، ہم تو 4 سال پڑھنے والے، کوئی مفتی 5 سال پڑھنے والے، کوئی 7 سال پڑھنے والے، مگر وہ صحابہ جن کی عظمت کا بیان قرآن کر رہا ہے، جن کے تذکیر توریت میں ہے، جن کے تذکیر زبور میں ہے، جن کے تذکیر داؤد کی خلیفۃ اللہ کی زبور میں ہے، وہ صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا میرے نبی نے کہا تھا میں نے پانی استعمال کروں تو پانی کو گرنے نہ دینا؟ تو تمام صحابہ کہیں گے ہاں ہاں، ایک کتاب ہوتی ہے جو کاغذ کی کتاب ہے جس میں شریعت لکھی جاتی ہے، اور ایک کتاب ہوتی ہے جو محبت کی کتاب ہے جو کاغذ سے نہیں عشق رسول سے لکھا جاتا ہے۔ عشق اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ یہ آگ سب کو نہیں ملتی، ابو بکر سے نکلی ہے یہ عشق، ابو بکر کے عشق سے نکلا ہے یہ عشق، جو اویس قرنی سے ہوتا ہوا امام اعظم غوث و خواجہ سے ہوتا ہوا رضا کو ملا۔ رضا نے مفتی اعظم کو دیا، مفتی اعظم نے تاج الشریعہ کو دیا، تاج الشریعہ نے اشرف الفقہا کو دیا، اور وہ آ کر کریم نگر کے نگر میں رضا کے عشق سے کریم کو رضا نگر بنا دیا۔ عشق تو پتہ کیا چلا کچھ چیزیں ہوتی ہے، اب یہ لوگ بھی کرتے ایسی بات نہیں ہے، ہم نبی کی محبت میں کرتے، یہ بیچارے اپنے بیٹی کی محبت میں کرتے۔ 1 لاکھ کا شادی خانہ، جب کسی کو کیا بھی مسئلے یاد آتے نہیں،
ہمارے پروگرام کو لنگر دے کر یہ کئی کو کرے، یہ پیسے کسی بچیوں کو دے دیے جاتے تو بچی کی شادی ہو جائے۔ الحمدللہ ایک میلاد والے کا صدقے سے بچوں کی شادی ہو رہی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، اور غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا۔ ہم کرے تو بچے یاد آئی، ہولی گیا، ہولی کا دن جاتا، دیوالی کا دن جاتا، پٹاخے توڑیں گے، پھوڑیں گے، سب کریں گے۔ ریپبلک ڈے آیا تو دیوبند کے مدرسے میں بھی جھنڈا۔ اللہ اللہ، کیا بھائی غضب ہو گیا، آج تک تم شرک بدعت کر رہے تھے، تم نے کیا کیا؟ ارے مولوی صاحب آپ کو معلوم نہیں، ریپبلک ڈے میں 15 اگست میں یا ریپبلک ڈے میں جھنڈا لگائے نہیں تو چائے بیچنے والا بلڈوزر لا کر توڑ دیتا۔ ہاں بچانا چاہیے۔ میں نے کہا واہ، تو اپنے مدرسے کو بچانے کے لیے جھنڈا لگاتا ہے، میں اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے نبی کا جھنڈا لگاتا ہوں۔ بس اتنا ہی فرق ہے، تو بھی لگاتا ہے، میں مسجد میں بھی لگاتا ہوں، گھر پہ میں بھی لگاتا ہوں، فرق کیا ہے نا؟ میں بھی لگاتا ہوں بھائی، تو بھی بچانے کے لگاتا ہے، میں بھی بچانے کے لگاتا ہوں۔ تو لگائے گا تاکہ بلڈوزر بابا آنا پائے، میں لگاتا ہوں تاکہ 24 نمبر والا بابا میرے گھر پہ آنا نہ پائے۔ جھنڈا لگاؤ نہیں آئے گا، وہ جھنڈا نہیں لگاؤ تو آئے گا۔ اللہ رسول کے بات ہوتے آؤ با۔ تو ایک ہمارا شاگرد تھا، ذرا شانہ قسم کا ہوتا ہے نا، کچھ پڑھے لکھے، انہوں نے بول دیا اللہ رسول کے بات ہوتے تو بیچ پہ ہمیں کئی کو جی، انہیں بول لینے دو ہمیں کئی کو۔ مگر کیا پھر دوسرے دن آتا، اب ایسے لوگوں سے بچانا ہے تو لگاؤ جھنڈا۔ ایک پہچان، گھر کے اوپر جھنڈا اور دروازے میں لکھو مسلک اعلیٰ حضرت۔ کیوں؟ تو شاعر کہتا ہے جب سے میں نے دروازے پر نام رضا کا لکھ ڈالا، میرے گھر میں شیطانوں نے آنا جانا چھوڑ دیا۔ شیطان بھائی تم انسان تو انسان کے نات رہو، اچھے رہتے، ہمیں تم نہ شیطانہ بولے نہیں با، ہاں پھر بعد میں تمہیں ہم نہ گالیاں دیو نکو، ارے مولوی صاحب آ کے کیا بول رہے، ہمیں کیا بولے۔ اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ہے نا، تباہ ہو جائے، بد دعا، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو جو لعنت والا ہے، جو لعنت کے لائق ہے، اسے غصہ آئے گا، ہمیں غصہ کہیں کو آئے گا؟ تو انسان ہے، انسان کے اندر ہو، ہمیں تم نہ کیا بولنا نہیں، جو ہے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے۔ یا رسول اللہ آپ کا صدقہ کھا کر آپ ہی سے گراتے، یہ کیسا ہے؟ ہمیں میلاد تن ڈگا کر ڈالے، ابو باپ رے، چلا چلا کے بولتے، کسی سے مانگے جائے نہیں، کسی کنے ہاتھ پھیلائے جائے نہیں۔ سلام پھرنے کے بعد بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں سہارنپور سے مدرسے کے واسطے آیا ہوں، 40 بچے پڑھتے ہیں، جاتے جاتے میرے مدرسے کو مدد کرتے ہوئے جاؤ۔ ارے اتنا بڑا گنبد بابا، اب بھی بولے نا مانگے پہ کئی کو مانگتے ہیں، تمہیں سوچنے کی بات ہے نا۔ مطلب